السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گڈ مارننگ۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ میں شاہد جمال تاریخ ہند کی مختصر تاریخ سیریز نمبر 4 آپ لوگوں کے سامنے لے کر حاضر ہوں۔ امید کے بہت سمجھ فرمائیں گے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے آزادی کی انقلابی روح کو بیدار کرنے کے لیے مختلف کتابیں لکھ کر جد و جہد کی طرف اکسایا، اور ٹیپو سلطان رحمہ اللہ نے شہید ہوتے وقت جو زرعی قول ہے جو آج بھی خطبات میں سنے اور سنائے جاتے ہیں، انہوں نے مختلف لوگوں کے دلوں کو گرمایا اور اس میں انقلاب لا دیا۔ وہ ہے کہ شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے۔ اب آتے ہیں ہم اپنے ٹاپک کی طرف اور اس سے انجوائے کرتے ہیں کہ سید احمد شہید کی فوج میں مسلمان اور غیر مسلم قوموں کی شمولیت تھی۔ 6 مئی 1831 میں سید احمد شہید اور شاہ اسماعیل شہید سکھوں کے ہاتھوں بالا کوٹ میں شہید ہوئے۔ اب پورے ملک میں مجاہدین تیار ہو گئے تھے۔ دونوں کی شہادت کے بعد آستھانہ کو مرکز بنا کر تحریک کو جاری رکھا۔ صوبائی سرحد میں ان کی تحریک کو علماء صادق پور ولایت علی عنایت نے جاری رکھی۔ علماء صادق پور کی تحریک کا مرکز 37 سال تک صادق پور پٹنہ 1862 عیسوی میں مجاہدین آزادی کے امیر مولانا ولایت کے صاحبزادے مولانا عبداللہ صادق پوری مقرر ہوئے۔ 18 اکتوبر 1863 عیسوی میں جنرل چیمبرلین کی فوج کو 53,000 مجاہدین نے زبردست شکست دی۔ 1863 کی جنگ میں 1,000 سے زائد انگریز مارے گئے۔ مجاہدین سے شکست کھانے کے بعد انگریزوں نے لاکھوں روپے رشوت دے کر افغانیوں کو مجاہدین کے خلاف کھڑا کر دیا۔ پھر 1864 کے امبالہ مقدمہ میں مولانا عبدالحی، مولانا جعفر تھانیسوری اور مولانا شفیع امبالوی کو پھانسی کی سزا سنائی۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ علماء جو ہے کس قسم کی اذیت اور تکلیفیں برداشت کر رہے تھے صرف دیش کو آزاد کرانے کے لیے، اور علماء شہادت کی تمنائی تھی، اس لیے پھانسی سے کالا پانی قید میں تبدیل کر دی۔ 1865 کے پٹنہ مقدمہ کے تحت صادق پور کے زمینداروں کے مکانات اور حویلیاں گرا دی گئیں۔ علماء صادق پور کے بزرگوں کی قبریں اکھڑوا کر اس پر میونسپلٹی کی عمارت تعمیر کی۔ مارچ 1871 میں مسٹر ڈیم ہاربر کی عدالت میں وہابی تحریک کے خلاف آخری مقدمہ چلا کر وہابی تحریک کی وجہ سے آخری مقدمہ چلایا۔ مارچ 1871 میں مسٹر ڈی عالم ہاربر کی عدالت میں وہابی تحریک کے خلاف آخری مقدمہ چلا۔ وہابی تحریک کی وجہ سے پورے بہار اور بنگال کے زمینداروں کی املاک اور ان کے تمام اوقاف ضبط کر لی۔ وہابی تحریک نے حکومت سے براہ راست ٹکر لینے کے بجائے تعلیم کو عام کرنے کا اب دوسرا طریقہ اختیار کیا۔ دارالعلوم دیوبند مولانا قاسم نانوتوی نے 1857 کے غدر کے 10 سال بعد قائم کیا، اور سر سید رحم اللہ نے 1857 میں محمدن اینگلو اورینٹل کالج علی گڑھ میں قائم کیا۔ بنگال میں شریعتی یا فرائضی تحریک کے نام سے مولانا نثار عرف ٹینو نے انگریزوں کے خلاف شروع کی۔ شریعتی اس تحریک کو حاجی شریعت اللہ کے بیٹے حاجی محسن الدین دودو بام عروج تک پہنچا دیا۔ انگریزوں نے زمینداروں کا پرانا طریقہ ختم کر کے بندوبست دوامی طریقہ اختیار کیا۔ اس وجہ سے مسلمان کسانوں کی 80% زمینیں ہندو زمینداروں کے پاس چلی گئی۔ اس طریقے کی وجہ سے زمینداروں کو لگان کے سلسلے میں بے روک ٹوک اضافے کا اختیار حاصل ہو گیا تھا۔ بنگال میں دینی غیرت کو کچلنے اور ذلیل کرنے کے لیے داڑھی پر بھی ٹیکس نافذ کیا گیا۔ نثار عرف ٹیٹو میر کی تحریک نے بنگال کے 24 پرگنہ کے علاقے میں زور پکڑا۔ ٹیٹو میر کی تحریک نے بیک وقت انگریزوں اور زمینداروں سے مقابلہ کیا۔ بنگال میں انگریزوں نے مسلمانوں پر سرکاری نوکریوں کے دروازے بند کر دیے تھے۔ نومبر 1831 10 ٹیٹو میر زمینداروں اور انگریزوں نے مل کر حملہ کر کے قتل کر دیا۔ ان کی جماعت کے 350 سرکردہ افراد انگریزوں نے قتل کر دیا۔ حاجی شریعت کی قیادت میں فرائضی تحریک نے عوام کی مذہبی اصلاح پر زور پکڑا۔ ہر چھٹا آدمی ان کا پیروکار بن گیا تھا۔ اس تحریک کی محنت کے نتیجے میں اور محبت کے نتیجے میں بنگال کے مسلم کاشتکاروں نے ہندو زمینداروں کو ٹیکس ادا کرنے سے
دینے سے منع کر دیا۔ حاجی شریعت کے بعد اس کی تحریک میں حاجی محسن الدین عرف دودو میاں نے اپنی جان ڈال دی۔ انہوں نے انگریزوں اور زمینداروں کے خلاف مسلم رضاکاروں کی ایک فوج تیار کی۔ انگریزوں نے کسانوں کو دودو میاں کی تحریک سے دور کرنے کے لیے ہر طرح کے ظلم ڈھائے۔ آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ انگریزوں نے کس کس طریقے سے مسلم کو علیحدہ کر کے الگ الگ سزائیں، الگ الگ اذیتیں اور الگ الگ تکلیفیں دیں، مگر پھر بھی مسلمانوں نے اپنے دیش کی آزادی کے لیے ہر وہ قربانی جو دیش کی آزادی مانگتی ہے انہوں نے دیا۔ انشاءاللہ اس کے بعد پھر کیا ہوا، دودو میاں کی تحریک سے دور کرنے کے لیے لوگوں پر جو انگریزوں نے ظلم کیا، تو پھر اس کے بعد کیا ہوا، اس کو جاننے کے لیے انشاءاللہ ہم 5ویں سیریز میں سنیں گے۔ اور ہم آپ سے وہی ریکویسٹ کرتے ہیں کہ اگر آپ کو مناسب لگے اور میری باتوں سے کچھ فائدہ پہنچے تو آپ پلیز سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن کو دبانا